السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اس کا سیکنڈ پارٹ توحید الوہیت، عبادت۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، تاکہ وہ میری عبادت کرے، کسی اور کی نہیں۔ توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا لیواحدون، تاکہ وہ میری توحید کا اہتمام کرے۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ یہ سوال صرف اللہ کی عبادت۔ اگر وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے تو اپنی پیدائش کے مقصد ہی کو اس نے برباد کر دیا۔ ایسا انسان سب سے زیادہ ناکام ہے۔ عبادت کی تعریف، ڈیفینیشن کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت ایک جامع لفظ ہے جس میں ہر چیز شامل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جسے راضی ہوتا ہے۔ وہ تمام اعمال جن کو اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کو وہ پسند ہے، وہ تمام اعمال جن پر اللہ نے راضی ہونے کا وعدہ کیا، وہ سارے عبادات ہیں، چاہے وہ زبان سے بولنے والے اقوال ہو جیسے ذکر ہے، تلاوت ہے، چاہے وہ اعمال ظاہرہ ہو جن پر وہ عمل کرتا ہو، جیسے جسم سے کیے گئے اعمال، رکوع، سجدہ، طواف، سعی، اور باطنی اعمال ہو، محبت ہو اللہ کے، بے پناہ محبت اللہ سے، اللہ کا خوف، اللہ کی تعظیم، اللہ پر توکل، اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے امید، قلبی اعمال یا باطنی اعمال، یہ سارے کے سارے عبادت میں آتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے عبادت میں آتے ہیں۔ اب اگر اس کے علاوہ اب کوئی انسان جھکتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم تعظیمی سجدہ ہے یہ، تو آپ کئی مقامات پہ دیکھیں، جیسے درگاہ ہے اور کوئی پیری مریدی کا بھی جو سلسلہ چلتا ہے، مرشد کے پاس ابھی تو جھکتے نہیں بلکہ پورے کا پورا لیٹ جاتے ہیں اور مرشد کی پیروں پر سر رکھ دیتے ہیں اپنا۔ تو یہ جو عمل ہے نا، یہ عمل ہی بتاتا ہے کہ اللہ کے مقام تک وہ اس انسان کو یہ لوگ لے جاتے ہیں، اللہ کے مقام تک۔ بے شک اب یہ ظاہر ہو رہا ہے، یہ لوگ پہلے کچھ تھوڑا تھوڑا پردے میں کرتے تھے، لیکن اب تو پوری طریقے سے یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، کیونکہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے نا، جی ہاں آپ دیکھیے، آپ نوٹس کریں تو وہ پھنستا کیسے ہے۔ تو اب ان کا وقت آ گیا ہے، عبادت میں بھی یہ لوگ، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادت کیا ہے یہ پتہ نہیں ہونا، اور لا علمی اتنی ہے۔ اگر جس کو علم بھی ہے، علماء سو اللہ اکبر، وہ پورے پردے پڑے ہیں ان کے عقل پر، اور وہ علم کیسے بتاتے ہیں اور وہ علم کیسا سیکھتے ہیں، وہ کہ نفع بخش علم نہیں، صرف پیسے بٹورنے کا علم، اور وہی پھیلاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے تلاوت، قرآن مجید کی بھی تلاوت ماشاءاللہ ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ آج اس قرآن کو لوگ اتنا لائٹ لے چکے ہیں، اسی لیے جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں نا، وہ حاوی ہو رہے ہیں۔ اگر آپ خود مطالبہ کریں قرآن مجید اور صحیح حدیث کا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تو اس بات پر ہم سب لوگ غور کریں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا تعلیمات دیتے ہیں، کہ دیکھو آپ کو اگر
کوئی چیز اگر ڈسٹرب کر رہی ہے آپ کو، تو آپ کیا کریں، کسی کی باتیں آپ کو اگر راستے سے ہٹا رہی ہے تو آپ پلٹو کس کی طرح، قرآن مجید اور صحیح حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ گمراہ نہیں ہوگے اور آپ کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا سکتے، سمجھے؟ تو یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن ہم لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، اسی لیے ہم آج نقصان میں ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ توحید پر فوکس کریں، اور اس کے علاوہ اگر توحید آپ کو پکی ہو جائے گی تو انسان شرک سے بچے گا۔ تو اب ہم دیکھیں آج توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور اب ہے توحید اسماء و صفات، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس سے بات کریں۔ دیکھیے سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو۔ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ربوبیت میں اور اللہ کے اسماء و صفات میں جتنا ہی اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے، اتنا ہی شرک سے بچنا ضروری ہے۔ اب بچے شرک سے انشاءاللہ سب لوگ۔ تو آئیے توحید اسماء و صفات، دیکھیے اسم کی جمع اسماء اور صفت کی جمع صفات۔ صفات میں منفرد، اللہ اپنے اسماء و صفات میں منفرد ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، سبحان اللہ، نہ اس کے ناموں میں نہ اس کی صفات میں۔ کوئی بھی اپنی طرف سے اللہ کو کوئی بھی نام یا صفات دے نہیں سکتا۔ اللہ کے وہ نام اور وہ صفات جو قرآن و سنت میں آئے ہیں، ان میں اللہ کو منفرد، یونیک ماننا۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر دیکھیے اللہ سنتا ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک بندے جو فوت ہو گئے ہیں، جس میں طاقت نہیں ہے، تو یہ صفات میں اللہ کی شامل کر دیتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ شرک نہیں ہے۔ اللہ کی جو صفات ہے کہ اللہ کہیں پر بھی، ہر جگہ، مطلب کالے پہاڑ پہ جو کالی چونٹی جب چلتی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ سکتا ہے، اور ہماری شارک سے زیادہ ہمارے قریب ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بندوں کو دیتے ہیں، وہ شرک کیسا نہیں ہوا بتائیے؟ جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں وہ پوری بندوں کو دے رہے ہیں۔ آج کوئی انسان بغداد میں بیٹھ کر، انسان جو فوت ہو گیا وہ زندہ نہیں ہے ابھی قبر میں، تو برزخی دنیا، علیین سجین کا ذکر ہے۔ یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں، اللہ اکبر، صرف ایک اینگل بتاتے ہیں لوگوں کو، صرف ایک اینگل بتاتے ہیں۔ آیت بھی بتائیں گے تو آپ صرف ایک آیت بتائیں گے اور آگے پیچھے نہیں بتائیں گے اور گمراہ کر دیں گے۔ تو وہاں جو فوت شدہ انسان ہے وہاں سے فریاد سنتا ہے، جہاں مطلب کائنات میں کہیں پر بھی رہو، نعوذ باللہ من ذالک، صرف یا غوث المدد کہہ دینے سے وہ سن لیتے ہیں، اور مریدوں کو وہ دیکھتے ہیں رات دن۔ ہاں، کس کی تیبن کھل جاتی ہے، کس کا کپڑا ہٹ جاتا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک کسی کو اگر حاجت کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ حاجت بھی کرا کے لے کے آتے ہیں۔ یہ بدنام کر رہے ہیں نا یہ لوگ انسلٹ اپنے منہ سے انسلٹ کر رہے ہیں، اپنے منہ سے انسلٹ اولیاء کرام کی۔ یہ تو یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل کر لینا کہ اللہ بھی سنتا ہے، یہ بھی سنتے ہیں۔
اللہ بھی دیکھتا ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی بندوں کی مدد کرتا ہے اور یہ بھی غیبانے میں مدد کرتے ہیں، جیسا کہ خبر میں ہے، لیکن پکارو تو فوراً آ جاتے ہیں۔ بدبخت کالا رمیش سانڈ جو ہے وہ بولتا ہے کہ محفل میں آپ بس آپ کی زبان پہ آ گیا کوئی چیز اور پکارو تو انسٹنٹ مدد آ جاتی ہے، مدد۔ اب ایسی کئی جگہ ہے، آپ دیکھیے، وہ ایک گاؤں، کہیں پر گاؤں میں کچھ ایسی بکواس کرنے گیا تھا نا، وہ تو لاٹھیوں سے مارنے آ گئے تھے لوگ اس کو، تو اس کی اگر ہمت تھی تو وہ اسٹیج پہ رہنا چاہیے تھا، وہ بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ جی ہاں، ارے اتنی بری حالت ہو گئی تھی اس کی، ہر جگہ ذلیل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو وہاں پکارنا چاہیے تھا، یا غوث المدد، مجھے یہ لاٹھیوں سے مارنے آئے، مجھے بچا لے تو، ہاں میرے اوپر اپنا رومال، اپنا جو کپڑا ڈال دے، مجھے چھپا لے، غائب کر دے۔ کیوں نہیں پکارے؟ لوگ اس کو بیچ میں لے کر بچا بچا کر کار میں بٹھائے ہیں۔ اتنی تو ذلت بھری زندگی، کہاں سے مدد کو آ گئے؟ ابھی کووڈ کے مسئلے میں چلا چلا کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ تو ہی ہے فریاد کو قبول کرنے والا، دعائیں قبول کرنا، فریاد پوری کرنے والا۔ اب کہاں گئے؟ تو یہ لوگ کیا ہے، آپ کو بھٹکائیں گے، یہ شرک نہیں ہے یہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں ایک ویڈیو آپ کو ضرور بنا کر بتاؤں گی کہ ایک حدیث کو یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں شرک نہیں ہوگا، اس کو بہت ہی غلط انداز سے پیش کر کے لوگوں میں اور گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو بہت اچھے انداز سے آپ ضرور دیکھیں وہ ویڈیو، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات، جیسا اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اور اللہ بندے کی مدد بھی کرتا ہے، ساری حاجات پوری کرتا ہے، تو وہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اور سورہ شورى کی آیت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کی طرح کوئی شے نہیں، سبحان اللہ، اللہ کی طرح کوئی شے نہیں، کوئی ہو نہیں سکتا، اس جیسی کوالٹیز کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے نا کہ اگر سوچو کہ ایک الہ کی جگہ کافی سارے معبود ہوتے، جیسا کہ 2-4 ہو جاتے، تو نظام کیسے چلتا؟ کوئی بولتا کہ نہیں مجھے بارش برسانا ہے، کوئی بولتا کہ نہیں مجھے دھوپ کا انتظام، کوئی بولتا کچھ، تو دھرم بھرم ہو جاتا پورا۔ اسی لیے ایک الہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک واحد رب ہے، تو کائنات چل رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ ایک ہی انسان کو دیکھے، نہیں، اللہ کیا ہے، ہر جگہ، ہر وقت، ہر انسان کو، پوری مخلوقات کو دیکھنے والا رب ہے، سننے والا رب ہے، اور دعائیں بھی قبول کرنے والا رب ہے۔ اس کو پکارو آپ دل سے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن اس کے لیے ہم پکے ہو جائیں۔ ہمارے اندر کوتاہی، گند ہمارے اندر ہے، اور ہم پکاریں گے اللہ تو قبول نہیں کرتا دعا، تو سنتا نہیں، پھر ادھر ادھر ماتھے ٹیکیں گے، تو ہم پہلے صاف ہو، پاک ہو، اس کے بعد ہی دیکھیے، ایک اگر گلاس میں آپ کو فریش ملک ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی لاتا ہے اور گندگی، دوسری جو ایسڈ ہے، کچھ بھی ہے گندگی، وہ ڈال دیتا ہے، دودھ اچھا رہ سکتا ہو، ملک نہیں رہ سکتا۔ کوئی چیز اگر مکس ہو گئی، توحید میں اگر شرک مکس ہو گیا، اگر توحید کرتے کرتے آپ کا زندگی بھر کر رہے ہیں آپ، اس کے بعد بھی ایک عقیدہ تھوڑا سا آپ کو ایسا شک آ گیا کہ نہیں اللہ تو نہیں شاید ہو سکتا، ہم دوسری جگہ جا کے ہماری فریاد، ختم ہو گیا آپ کا جتنی بھی پچھلی نیکیاں تھے نا، پوری رد ہو گئی، پوری ختم ہو گئی۔ اور توحید اتنی پیاری چیز ہے کہ اگر آپ توحید دل سے مان لیتے ہیں، اللہ کو ایک دل سے مانتے ہیں، تو آپ کے پچھلے پورے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہی فرق ہے توحید کے، شرک کے نقصانات اور توحید کا فائدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ پوری کائنات کو اللہ کے علاوہ
کوئی اور بھی دیکھتا ہے اسی طریقے سے، نعوذ باللہ من ذالک، اور کوئی اور بھی سنتا ہے اور کوئی اور بھی مدد کے لیے آتا ہے، تو وہاں پر شرک ہو گیا، بہت بڑا ظلم، اور شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اسی لیے تو میں چلاتی ہوں کہ یہ جھوٹے ہے، جھوٹے ہے، جھوٹے ہے، یہ مکار ہے، یہ دھوکے باز ہے، وعدہ خلافی کیا ہے انہوں نے، کلمہ پڑھے ہیں، ایمان لے کر آئے، پھر وعدہ خلافی کیا اللہ سے، یہ غدار لوگ ہیں۔ یہ اللہ کے نہیں ہوئے تو آپ کے کہاں سے ہوں گے؟ آپ سمجھو، بات کو سمجھو آپ۔ تو انشاءاللہ صفات، اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کے بارے میں اور بھی کچھ بتانا تھا میرے کو، لیکن پھر سے ویڈیو بہت طویل ہو گئی ہے، تو میرا بس چلا تو میں توحید پہ 1 گھنٹہ بیان کر سکتی ہوں، لیکن یہاں پر آپ لوگ اتنا وقت نکال کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں بہت شکر گزار ہوں۔ دعاؤں کی گزارش، اور انشاءاللہ نیکسٹ میری ویڈیو رہے گی مرتد دین کے لیے، انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ رہے گی، آپ ضرور سنیں، اور آگے اتنا پھیلا اس کو، میری گزارش ہے میرے بھائیوں سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے فالوورز جتنے بھی ہیں پورے توحید کے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ، اور 2-4 جو تھوڑے لوگ ہیں نا، وہ یہ بدبخت گندے لوگ، مردود لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا، صرف ایک ہی چیز کے پیچھے پڑے ہیں، آپ کا میک اپ، آپ کا یہ، آپ کا وہ، اس کو بات سمجھنا نہیں ہے نا، اسی لیے تو دماغ شیطان یہاں وہاں دوسری جگہ لگاتا ہے۔ ماشاءاللہ جو سمجھ رہے ہیں تو بہت خوش ہوں میں ان کے لیے، اور میں بھی دعائیں کروں گی، آپ بھی دعائیں کیجئے کہ ہم جو مقصد سے کام آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، ضرور کرے گا، ہم حق پر ہیں۔ اور ایکچولی یہ جو جماعت ہے توحید پہ جو ہے اور صحیح سنت میں چلنے والے اہل سنت، یہی جماعت ہے۔ جی ہاں، سنت کے دھجیاں اڑانے والے اہل سنت نہیں ہو سکتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عزت کرنے والے اہل سنت نہیں ہو سکتے، سمجھے آپ؟ انشاءاللہ اس کی اور بھی زیادہ ٹاپک پہ انشاءاللہ بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ دعاؤں کی گزارش پھر سے، اور اپنا خیال رکھیے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔